بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اپنی کتاب التوحید میں 53واں باب اس طرح قائم کرتے ہیں: باب لا یقول عبدی و امتی۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ اس باب میں بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کا احترام کیا جانا چاہیے اور اس میں کسی کو بھی شرک کے ارتکاب سے بچنا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اسی لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے سے ہم مسلمانوں کو منع کر دیا گیا ہے جس میں شرک کی بو آتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی لازم آتی ہے، اگرچہ متکلم کی نیت اس کی نہ ہو، پھر بھی ایسے الفاظ کے استعمال سے ہمیں روک دیا گیا ہے۔ انہی ممنوع الفاظ میں سے یہ ہے کہ کوئی مالک اپنے غلام اور لونڈی کو عبدی و امتی یعنی میرا بندہ اور میری بندی کہے، میری باندی کہے، کیونکہ ہر انسان اللہ کا بندہ ہے اور ہر عورت اللہ کی باندی ہے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب رحمان کے پاس بندے بن کر کے آئیں گے، کوئی معبود بن کر نہیں آئے گا۔ لہذا کوئی کسی کو میرا بندہ یا میری بندی نہ کہہ کر پکارے۔ کئی لوگوں کی زبانوں سے سنا جاتا ہے کہ ہمارے بندوں نے یہ کام کیا اور ہمارے بندوں نے یہ کام نہیں کیا۔ اس سے ان کی مراد ہوتی ہے کہ ہمارے لوگوں نے یہ کام نہیں کیا یا یہ کام کیا ہے، چاہے وہ لوگ اس کے گھر کے افراد ہوں یا آفس کے افراد ہوں یا دوست و احباب ہوں۔ بہرحال ہر انسان اللہ کا بندہ ہے، کوئی کسی کا بندہ نہیں۔ لہذا کوئی بھی انسان کسی کو اپنا بندہ نہ کہے اور نہ کسی کو کوئی اپنی بندی کہے۔ یہی توحید کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کا رب اور ان میں تصرف کرنے والا ہے۔ لوگ اس کی وحدانیت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، در حقیقت سب اسی کے بندے ہیں۔ اسی لیے غلام اور لونڈی کو اپنا بندہ یا اپنی بندی کہنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ اس طرح بندگی کی نسبت اپنی طرف ہو جاتی ہے، مخلوق کی طرف ہو جاتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے ادب اور تعظیم ربوبیت کے منافی ہے۔ اسی لیے اکثر اہل علم کا قول ہے کہ میرا بندی، میرا بندہ اور میری بندی وغیرہ الفاظ نہ استعمال کیے جائیں۔ البتہ بعض اہل علم نے اس الفاظ کو محض مکروہ لکھا ہے۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے باب قائم کرنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ذکر کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: لا یقل احدکم اطعم ربک وضئ ربک ولیقل سیدی و مولائی ولا یقل احدکم عبدی و امتی ولیقل فتای و فتاتی و غلامی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ کوئی شخص یوں نہ کہے اپنے رب کو کھانا کھلایا، اپنے رب کو وضو کرایا، بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا آقا اور میرا مولا۔ اور کوئی یوں نہ کہے میرا بندہ اور میری بندی، بلکہ یوں کہنا چاہیے میرا غلام، میرا خادم، میری خادمہ۔ اس حدیث میں جو ممانعت بیان ہوئی ہے اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے کہ یہ مذکورہ کلمات کہنا حرام ہے یا مکروہ، کیونکہ دراصل ان کا تعلق ادب سے ہے۔ صحیح بات یہ ہے کسی کو عبدی میرا بندہ، امتی میری بندی یا اطعم ربک اپنے رب کو کھانا کھلایا کہنا جائز نہیں ہے۔ البتہ لفظ رب کی نسبت
و اضافت بے جان چیز کی طرف کی جا سکتی ہے، جیسے رب الدار، گھر کا مالک، کیونکہ اس استعمال میں عبودیت کا تصور نہیں پایا جاتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ آقا کو سید اور مولا کہنا جائز ہے، کیونکہ اضافت اور نسبت کے ساتھ لفظ سید کسی انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے۔ لفظ سید اللہ تعالیٰ کا نام بھی ہے اور مخلوق کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن دونوں کے مفہوم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مفہوم وہی ہوگا جو اس کے شایع نشان ہے، اور مخلوق کے لیے وہ جو اس کی قدرت اور طاقت کے مطابق ہے۔ اسی طرح لفظ مولا کے بھی کئی معنی ہیں، اور لفظ السید کی طرح لفظ مولا بھی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر ابو سفیان کے اس قول لنا عزا ولا عزا لکم کے جواب میں فرمایا تھا، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے، تمہارا کوئی مولا نہیں۔ یہ لفظ کسی انسان کے لیے بولا جا سکتا ہے جیسا کہ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بولے جانے میں اور مخلوق کے لیے بولے جانے میں بہت فرق ہے۔ مخلوق کے لیے اس کا استعمال محدود اور اس کی قدرت اور مقام کے لحاظ سے ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا مفہوم اس کی عظیم بادشاہت اور سلطنت کے مطابق ہوگا۔ اس کے بعد شیخ الاسلام نے چند مسائل اخذ کیے ہیں۔ پہلا مسئلہ انہوں نے بیان کیا کہ اس سے ثابت ہوا کہ غلام اور لونڈی کو عبدی و امتی، میرا بندہ اور میری بندی کہنا ممنوع ہے۔ نمبر 2، کوئی غلام اپنے آقا کو ربی، میرا رب نہ کہے، اور نہ کسی غلام سے یوں کہا جائے اطعم ربک، کہ اپنے رب کو کھانا کھلاؤ، کیونکہ لفظ رب کا اطلاق اللہ عز و جل پر ہوتا ہے، کیونکہ وہی سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہان کا رب ہے، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، اے لوگو اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور انہیں بھی جو تم سے پہلے گزر چکے، ان کا بھی پیدا کرنے والا، ان کا بھی پالنہار اللہ رب العالمین ہے۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں۔ اس قسم کے لفظ رب یعنی رب قرآن کریم میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کیا گیا ہے، لہذا اس طرح اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اگرچہ متکلم کی وہ نیت نہ بھی ہو۔ لفظ رب کو مقید کر کے بولا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جیسے رب البیت گھر کا سربراہ اور رب الدار گھر کا سربراہ وغیرہ، اس کے بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ، اس حدیث میں آقا اور مالک کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ اپنے غلام اور لونڈی کے لیے عبدی اور امتی، میرا بندہ میری بندی کی بجائے فتای و فتاتی اور غلامی کے الفاظ استعمال کریں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ استفتاح کے وقت جب کوئی کسی چیز سے منع کرے تو اگر اس کا کوئی بہتر بدیل ہو تو اسے بتلا دے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ عبدی و امتی کے بجائے فتای و فتاتی لفظ کا استعمال کیا جائے۔ نمبر 4، غلام کو تعلیم دی گئی کہ وہ اپنے آقا کو سیدی اور مولائی کے الفاظ سے پکارے۔ یہ پکارنا جائز ہے۔ مولا کا معنی ہے آزاد، مولا آزاد کرنے والے کو بھی کہتے ہیں، اور مددگار کو بھی کہتے ہیں، محبوب کو بھی مولا کہہ دیتے ہیں، اور مالک کو بھی مولا کہتے ہیں۔ تو کون کیا مراد لے رہا ہے یہ الفاظ استعمال کرتے وقت، دراصل اس کے استعمال پر اس کا انحصار ہے۔ نمبر 5، ان ہدایات سے اصل مقصود یہ ہے
کہ انسان کا عقیدہ توحید مکمل طور پر پختہ ہو، یہاں تک کہ الفاظ کے استعمال میں بھی توحید کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انتہائی حزم و احتیاط ملحوظ رکھی جانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔